اگر مختصر جا وقت ہے انشاءاللہ اگر تم سارے ساتھ دیتا تھوڑا جا سبق سنانا علماء کرام بیٹھے تے اگر ساتھ دیو تے انشاءاللہ جو کچھ ہو سکیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرساں. ایک باری ذرا محبت نال کو سبحان اللہ. اب آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لقد من اللہ تعالیٰ کسی احسان دا ذکر فرما رہے کہ میں احسان کیتا ہے. یا اللہ تیری بارگاہ سے پوچھتے ہیں کہ کس پہ احسان کیا ہے. فرمایا علی المؤمنین اے احسان ہے اے ایمان والے تھے میرا احسان. علی المؤمنین یا اللہ یہ جو احسان ہے کس پہ کیا فرمایا علی المؤمنین. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ایمان والوں پہ بھی بے شمار احسان ہے. اگر ہماری زندگی کی شروعات سے دیکھ کر جو ہے موت تک یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے اس کے اندر اگر دیکھا جائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے, گننا چاہیں گن نہیں سکتے. یا اللہ پھر یہ احسان تو نے بہت کیے ہیں, یا اللہ یہ کون سے احسان ہیں. نیندر تو نہیں ہے سارے, پھر ذرا بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. یا اللہ تو نے بڑے بڑے احسان فرمائے. یا اللہ تو نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائے. یا اللہ تو نے جو ان مخلوقات میں سے سب سے افضل والا مخلوق یا اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا. یا اللہ اس چیز کا احسان ہے فرمایا نہ مومنو اس کا بھی احسان نہیں ہے. یا اللہ انسان بنانے کے بعد یا اللہ انسانوں کے اندر بھی بہت سارے مذاہب ہیں. اے اللہ کچھ ہندو ہیں, کوئی سکھ ہیں, یا اللہ کوئی ستارہ پرست, کوئی چاند پرست. یا اللہ کیا تو نے ہمیں مسلمان بنا دیا. اللہ تو کیا یہ تیرا احسان ہے. فرمایا نانا. پھر جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا ذرا بتایا جائے نا پھر یہ ایمان والوں پہ کون سا احسان ہے. فرمایا اذ بعث فیہم رسولا. اے لوگو یہ احسان یہ ہے کہ میں نے اپنا پیارا رسول پیارا محبوب تم میں مبعوث فرما دیا ہے. اور علماء بیٹھتے ہیں کہ امام جمل حاشیہ جمل کے اندر لکھتے ہیں کہ اللام للقسم والجواب کہ لام قسم اور جواب قسم کے لیے ہوتا ہے. ماسٹر صاحب مطلب یہ کہ یہ جو لقد میں پہلے لام ہے لام زبر لا تو فرمایا اصل میں عبارت یہ تھی کہ واللہ لقد من اللہ علی المؤمنین. واللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی قسم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ اگر ہم قسم اٹھاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہم اپنے جھگڑے ختم کرنے کے لیے وہ اسندہ اگر کدھر کول ہو جلے یا کوئی الزام لگا سی آدھے اللہ دی قسم میں گال نہیں کیتی. یا اللہ سمجھ آندی ہے اسی اگر قسم چاہواں تے سمجھ آندی ہے کہ اسی اپنے فساد ختم کرنا واسطے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا واسطے اے اللہ سوال کر دیں تو کیے قسمہ چاہنے. ہائے ہے یا اللہ آپ کیوں قسم اٹھاتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے اے لوگوں میں سارے سچوں سے بھی سچا ہوں اور جھگڑوں سے فسادات سے پاک ہوں لیکن قسم اس وقت اٹھاتا ہوں جب مجھے میرے محبوب کی جو ادا پسند آتی ہے میں اسے دیکھ کے قسم اٹھا لیتا ہوں. ہائے 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 جو ادا پسند آتی ہے. کیا دا کہ رب آکھیا میرے محبوبہ. توجہ اگر ماڑی طرف ہے سارے توجہ اے پیچھے والے بھی سارے توجہ ماڑی طرف ہے. رب آکھیا میرے محبوبہ تیرے سو ناز اٹھاندا واں. رب آکھیا میرے محبوبہ تیرے سو ناز اٹھاندا واں. لوگ میریاں قسماں کھاندے نے تے میں تیریاں قسماں کھاندا واں. سبحان اللہ. 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 س
اب دیکھیں نا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب کی جو ادا پسند آئی میں نے کیا کیا، اس پہ قسم اٹھا لی. اور کس طرح قسم اٹھائی؟ جب پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہر میں تشریف فرمائے، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. او میرے سونے محبوب جس شہر کے اندر آپ تشریف فرمائے مجھے اس شہر کی قسم ہے. اب ذرا غور کرو نا، یہاں پہ اگر میرا رب چاہتا جو ہے حجر اسود کی بھی قسم اٹھا سکتا تھا، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی بھی قسم اٹھا سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہ بیت اللہ کی قسم اٹھائی نہ حجر اسود کی، بلکہ اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد. بس جس سونے شہر کے اندر میرا محبوب رہتا ہے مجھے اس شہر کی قسم ہے. اور آگے فرمایا کہ من اللہ لقد من اللہ، من دا مطلب ہے احسان. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک یہ جو احسان عربی زبان کا لفظ ہے، واللہ یحب المحسنین، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہاں پہ تو فرما سکتا تھا کہ لقد احسن اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے مومنوں پہ احسان فرما دیا، لیکن یا اللہ تو نے یہاں پہ منع کا لفظ کیوں فرمایا؟ گویا کہ بتایا جائے کہ منع اور احسان میں کیا فرق ہے. تو جواب یہ ملتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا بدلہ دیا جا سکے، جس کا بدلہ دیا جا سکے، اور منع کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس کا بدلہ نہ دنیا میں دیا جا سکتا ہے نہ آخرت میں دیا جا سکتا ہے. اور وہ احسان کون سا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے اپنا پیارا رسول تم میں مبعوث فرما دیا ہے. اور اسی طرح ذوق ہے سارے اندر یا نیندر تو نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ کون آدھا آئیے؟ اگر جس آئیے تو مہربانی کر اٹھ جلو، جنہوں نہیں آئی وہ سنو ماشاءاللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف ہو رہی ہوئے اور غلام ایک اللہ کہ یار نیند رہی ہے، ایسے غلام دی ضرورت ہے؟ دسو خدا دے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامی اے غلامی ہوندی یہ کہ نیند رہی ہے، اگر نیند رہی ہے سحر ہوئے پھر نہ ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں. اگلا جو معنی علماء لکھتے ہیں کہ امام راغب اصفہانی کتاب المفردات کے اندر لکھتے ہیں کہ منع کا ایک معنی یہ ہے کہ الکیل والمیزان، کیل اور میزان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ترازو ہوتا ہے ترازو. فرمایا کہ ایک معنی کیا کرتے ہیں ترازو کا. اب ماسٹر صاحب سوال یہ ہے کہ ترازو کا معنی کیوں ہے؟ تو آئے میں بخاری شریف کی روایت پیش کرتا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسی آئی میں خواب دیکھتا ہوں، دو بندے آتے ہیں اور وہ جو بندے ہیں وہ ایک طرف مجھے رکھتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں، دوسری طرف 10 بندوں کو رکھتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے کہ کس کی جو ہے کس کا وزن زیادہ ہے؟ جواب آتا ہے محمد رسول اللہ کا وزن زیادہ ہے. امام الانبیاء پھر فرماتے ہیں کہ ایک طرف 20 بندے رکھتے ہیں، دوسری طرف پھر مجھے رکھا جاتا ہے، اور پھر پوچھا جاتا ہے وزن کس کا زیادہ ہے؟ کہنے والا کہتا ہے محمد رسول اللہ کا وزن زیادہ ہے. اور کہتے ہیں کہ پھر آواز آتی ہے کہ اے وزن رکھنے والے، اگر ایک طرف ساری کائنات کو رکھ دیا جائے دوسری طرف محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ جو کائنات والا پلڑا جھک جائے گا، محمد رسول اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو فرمایا ایک مطلب یہ ہے کہ الکیل والمیزان. اور اسی طرح آپ لکھتے ہیں کہ ایک مطلب یہ ہے کہ منع کا ایک مطلب حلاوت ہے، میٹھا. حلاوت کسے کہتے ہیں؟ میٹھا. اگر اس معنی کیتا جلا ہے تو مطلب ہے اسی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے جڑے رسول نال محبت کرنے والے ان واسطے اسپیشل کہ فرمایا کہ میں مومنہ کو اپنا میٹھا رسول عطا کر دیتا ہے. اگر معنی مراد لیا جائے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اگر اس کا معنی مراد لیا جائے تو گویا کہ اللہ فرماتا ہے او مومن
رسول کا مطلب کیا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے دنیا کی ساری کڑواہٹیں دور ہو جاتی ہیں، ہر طرف مٹھاس مٹھاس ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اے مٹھاس کس طرح ہے؟ اب دیکھیں کہ اگر بالفرض کوئی بندہ کہوا بنا رہا ہو، کہوا بنا رہا ہو، پتی جدوں ہوئے چینی نہ پے تے کہوے دا ذائقہ کہ جے اسی کوڑا اسی جو ہی چینی آ جوسی تے کہوے دا ذائقہ میٹھا ہو جوسی، سارا وہ کڑواہٹ ختم ہو جوسی۔ اے مثال میں تاں دیتی ہے کہ جدو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے ہر طرف مٹھاس ہی مٹھاس ہوگی۔ آؤ نہ میں بتاتا چلوں کس طرح کی مٹھاس۔ او لوگو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ اپنے ماں باپ کو، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے لوگ جا کے منڈیوں میں بیچایا کرتے تھے، یہ جو ہے بڑی ایک بری رسم تھی۔ لیکن جب میرے تیرے نبی کی آمد ہوتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگو جن والدین کو تم بڑھاپے کی حالت میں بیچ کے آتے ہو اللہ نے انہی کے پاؤں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ میٹھے رسول دے آن دی وجہ نال ایک کڑواہٹ دور ہوگی۔ پھر آؤ نے ایک اور بات بتاؤں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کی آمد سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر گیا کرتے تھے، لیکن جب میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں او لوگو جس بیٹی کو تم زندہ دفن کر رہے ہو، جس بیٹی کو تم زندہ درگور کر رہے ہو، یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ امام الانبیاء کے آنے کی وجہ سے یہ کڑواہٹ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد دیکھیں فرمایا کہ جس نے جو ہے بیٹیوں کو اچھی طرح پالا پوسا نکاح کیا، فرمایا جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں برابر ہوتی۔ تو اس لیے تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ او مومنوں میں نے اپنا میٹھا رسول تم میں بھیج دیا ہے۔ اب ایک سوال اور ہوتا ہے کہ دیکھو کہ اللہ اتھا احسان جتلا رہے، کیا کر رہے ہیں؟ احسان جتلا رہے، ماڑی گلیں سمجھ آندی ہے؟ احسان جتلا رہے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے ماسٹر صاحب کہ یا اللہ تم آدھیں کہ احسان جتلانے والا مو پسند نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی